فلانا بندہ سسٹم کا بندہ ہے، وہ جہاں پہ بھی جائے وہ فیسیلیٹیٹڈ ہوتا ہے. ایک اگر مارا گیا یا فوت ہو گیا تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا ہوتا ہے. آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزام تو لگتا رہتا ہے کئی بار کہ کسی جرنلسٹ کو اٹھا لیا، ٹارچر کر دیا. ریاست ہے وہ تو اپنا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے. فوج کی جو مداخلت ہے یہ پاکستان میں تو کوئی راز نہیں ہے. جس پہلے بندے کو اس نے سیاست سے نکالنا تھا، وہ نکالنے کے لیے اس نے جیل میں ڈالنا تھا، آسمان پہ بھیجنا تھا، جو بھی، اس شخص کا نام عمران خان تھا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں آج ہمارے پینلسٹ میں جناب مہتاب عزیز بھائی اور محترم خالد محمود عباسی صاحب ہوں گے. آج کا اہم موضوع، ہاٹ ٹاپک، اس پہ کافی ہماری ڈسکشنز بھی رہیں. عالمی حالات پہ تو آئیں گے کیونکہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے خاص طور پہ جو آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن اور ان کا جو نوٹیفیکیشن تھا، پھر اس کے کیا نتائج تھے، لاسٹ ٹائم ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس کے بعد جو حالات کے اندر ایک تیزی آئی اور اس کے کچھ نتائج ہمیں نظر بھی آ رہے تھے اور اس میں متوقع بھی کیا جا رہا تھا. تو خالد صاحب کی طرف میں آتا ہوں، ان سے سٹارٹ کرتے ہیں. خالد صاحب، تقریباً 7-8 مہینوں سے خبریں چل رہی تھی کہ فیض حمید کی سزا آج آنے لگی، کل آنے لگی. کافی طویل چلا ان کا جو بھی معاملہ تھا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سزا کے بعد جو آپ بار بار ایک کہہ رہے تھے کہ ریاست کے اندر ریاست یا ہڈن نیٹ ورک، بلکہ عمران خان کے ہی دور سے آپ نے ایک بہت طویل لیکچرز بھی دیے، اس پہ گفتگو بھی کی، ڈیپ سٹیٹ، کہ پاکستان کے اندر وہ ڈیپ سٹیٹ کام کر رہی ہے، ہڈن ہے اور سسٹم کے اندر وہ گھسی ہوئی ہے، اور اس کا ایک مہرہ تھا فیض حمید. تو اس سزا کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری طرح ناکام ہوگی، یا یہ کہ اب وہ ایک اور انداز سے یا کسی اور انداز سے وہ چیز آئے گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، پہلے تو غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ ڈیپ سٹیٹ اور یہ جو ساری چیزیں نا، نیٹ ورک، اس کی وضاحت کر دیتا ہوں میں. عام معروف معنی میں ڈیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کے معنوں میں بولا جاتا ہے لفظ. ہم نے تو اس میں تعین کیا تھا کہ ہمارے ڈیپ سٹیٹ سے مراد یہ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بلکہ وہ نیٹ ورک ہے جو بیچوں بیچ عمل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جب یہ سارے سلسلہ، آپ اگر جو لوگ خبروں سے واقف ہیں اور فیض حمید صاحب کے حوالے سے جتنی باتیں ہو رہی ہیں ان کو سن رہے ہیں، تو ایک جو الزام ان کے اوپر لگایا جا رہا ہے وہ یہ بھی ہے، اور یہ پہلی دفعہ یعنی باقاعدہ اس طرح باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے فوج کے اندر اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. تو یہ والی جو بات ہے نا، یہ ہے وہ بات جو ہم کہنا چاہ رہے تھے. تو یہ سمجھ لیں کہ اگر فوج کے اندر کسی فرد کا اپنا کوئی نیٹ ورک تھا تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ باقی اداروں کے اندر بھی کوئی نیٹ ورک ہوگا، اور وہ جو باقی اداروں میں ہے، بیوروکریسی میں ہے، عدلیہ میں ہے، تو وہ کسی اور نیٹ ورک کے ساتھ جڑا ہوگا. تو وہ جو دوسرا جس دوسرے کے ساتھ یعنی یہ تو اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا نیٹ ورکنگ ہے، اسٹیٹ کے اداروں کے اندر، ٹھیک ہے، اس کے اسٹیٹ کرافٹ کے اندر اپنی کرافٹنگ ہے، یہ گرافٹنگ ہے جو بھی کہیں. اس سے آگے جو ہے نا، آپ اگر دیکھیں تو یہ پھر جڑا ہوتا ہے جو جسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں انڈر ورلڈ، سمگلر ہیں، منشیات فروش ہیں، اور جرائم پیشہ افراد ہیں، زمین پر قبضے کرنے والے لوگ ہیں جو 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ان 2 نمبر کام، یعنی جو ریاست ہے، ظاہر ہے وہ تو اپنا قانون نافذ کرنا چاہتی ہے، تو ان 2 نمبر کام کرنے والوں کو یہ لوگ پھر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو جو ان کے 2 نمبر کام ہوتے ہیں، ان کے لیے سارے پہیے پھر وہاں سے آتے ہیں. تو میں اصل میں اس سے اگلی بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر صرف لوکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اگر سمگلنگ کرنی ہے تو صرف پاکستان میں تو نہیں کرنی ہے نا، تو وہ کسی دوسرے ملک میں بھی کرنی ہے، تو وہاں بھی پورا اس طرح کا نیٹ ورک چاہیے جو یہ اس کو کنیکٹ کر کے لے کے چلے. تو پھر عالمی سطح پہ چاہیے. تو اب اگر پوری دنیا میں جو سمگلنگ کا نیٹ ورک ہے اس کو آپ اگر دیکھیں تو صرف منشیاتی تو نہیں پہنچتی. دنیا کا کون سا ملک میں جس میں کوئی گوریلا وارفیئر ہو رہا ہو اور وہاں اسلحہ نہ پہنچ رہا ہو؟ صحیح. میں ایون آپ دیکھیں، اگر امریکہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے اور اسلحہ پہنچ رہا ہے تو نیٹ ورکنگ کا آپ اندازہ لگائیں، اور دور دراز ممالک میں پہنچ جاتا ہے تو نیٹ ورکنگ کا آپ اندازہ کس لیول کی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. اور یہ ساری ہڈن ہی ہوتی ہے، یہ مطلب آپ ریاست کی سطح پہ نہیں کر رہے ہوتے، یہی ایلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سارے. تو اس کوآپریشن کا اب یعنی یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیول پہ جا کے. تو میں جسے ڈیپ سٹیٹ کہتا ہوں وہ اس کو کہتا ہوں. تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں گے تو پھر
یعنی اگر جس طرح باتیں ہو رہی ہیں اس میں دیکھیں گے تو گویا پاکستان میں جو کچھ بھی گند تھا وہ اس کا سرچشمہ اور سر خیل اور سرغنہ وہ فیض امین صاحب تھے، اور گویا وہ ٹنگے گئے تو کام ختم ہو گیا. لیکن جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں تو وہ ایک عقیر مورا قرار پائیں گے نا. اور میں رکھ اسی لیے لڑ رہا ہوں کہ اس سے یہ نہ سمجھیں کہ کام ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ تو ایک وائسرنسی ہے. اگر فرض کریں پاکستان میں یہی خلیفہ تھے اس پوری نیٹ ورکنگ کے، تو کیا ان کے ختم ہونے سے وہ ساری دنیا میں گلوبل ورک ہے ایک، وہ ختم ہو جائے گا؟ کیا وہ پروجیکٹ رک جائے گا؟ وہ پہیہ تھم جائے گا؟ نہیں تھمے گا. تو ایک اگر پکڑا گیا یا مارا گیا یا فوت ہو گیا تو اس کی جگہ لینے کے لیے دوسرا ہوتا ہے، ظاہر ہے پلاننگ ہوتی ہے موجود. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ڈیپ اسٹیٹ ختم ہو جاتی ہے اس سے، یا وہ 2 نمبر کام ختم ہو جائے گا. وہ اب بھی چلے گا. اب کس شکل میں چلے گا، کس صورت میں چلے گا؟ کچھ چیزیں شروع ہو گئی ہیں، علامات ہیں. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا کہ اقوام متحدہ کے جو ہے نا کوئی نمائندہ ہے، اس نے ہمیں لکھ دیا ہے کہ خان صاحب کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ بہت غیر انسانی سلوک جو ہے نا جیل میں روا رکھا جا رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ کوئی اقوام متحدہ کے کسی فورم سے یہ بات آئی ہے. اب مجھے وہ ساری اس کی تفصیلات نہیں معلوم، لیکن کسی فورم سے یہ بات آئی ہے. اچھا، بالکل یہی مہم جو ہے نا وہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے بھی چلا دی ہے، بالکل سیم. تو آپ اگر ایک طرف سے دبائیں گے تو دوسری طرف سے پھر بھگتیں گے، وہ تو آئے گا. تو یہ اصل بات ابھی بھی پوری طرح نہیں ہے یہاں ہو کے دے رہی کہ یہ گلوبل نیٹ ورکنگ ہے، یہ کوئی لوکل نیٹ ورکنگ نہیں ہے. نیٹ ورک تو اب سب کہہ رہے ہیں، اور ہم نے تب کہا جب کوئی نہیں کہتا تھا. ٹھیک ہے، اب جو بات میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ لوکل ہی نہیں ہے، یہ گلوبل ہے. تو اس گلوبل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ جیسے ایک کل پرزہ ہوتا ہے چھوٹا سا، تو فیض امین صاحب تو اس گلوبل نیٹ ورک میں کل پرزے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو تو بہت اوپر جاتی ہے بات. وہ یعنی وہ اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹرمپ بھی بہت چھوٹا سا ایک ایجنٹ ہی معلوم ہو. وہ کیا ہے، فرضی سے بھی ہے پوشیدہ شاطر کا ارادہ. تو مہتاب بھائی، خالد صاحب نے وہ نیگیٹو ایلیمنٹس کا تو ذکر کر دیا. آپ کا بھی صحافت سے ساتھ تعلق رہا ہے، تو اس نیٹ ورک میں بہت سے سفید پوش بھی، جس میں ہمارے دانشور، انٹیلیجنسیا کے لوگ جو آپ کی اوپینین بناتے ہیں. پھر صرف یہ نہیں کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ بھی تھا، مذہبی تنظیمیں ہیں، سیاسی آرگنائزیشنز ہیں. جس دور میں فیض کا طوطی بولتا تھا اس میں مطلب ہٹو بچو، بلکہ وہ ایک جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو بڑا دلچسپ انہوں نے موازنہ کیا کہ ہمارے جتنے بھی جو آئی ایس اے چیفز ہیں وہ ہمیشہ پاپولر تو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اس میں 2 چیف کی جو ہے نا پھرتی، فیض چشتی اور حمید گل. تو فیض حمید کا جو ہے نا صاحب کا، کیونکہ پاورفل تو تھا، تیز بھی تھا، اپنی اس نے چیزیں پلان کرنے میں، پوزیشن کرنے میں، اور کارنر پہ تو لگا دیا تھا. یہ تو پھر پتہ نہیں کہاں سے سپورٹ ملی، ورنہ نون لیگ بھی کھڑے لائن لگ گئی تھی، چیزیں انہوں نے باقی پارٹیز کو بھی کر دیا تھا. اور ایسا لگ رہا تھا کہ بس خان صاحب دا ہی طوطی بولے گا، اور اس کو ساری فیلڈنگ بنا کے دے دی گئی تھی. اور پھر بعد میں جو بھی ایک پیج پھٹا. تو آپ کا کیا اس مطلب اس سارے دور کو کیسے آپ سمیٹتے ہیں؟ دیکھیں فروغ بھائی، وہ جو سارا دور تھا ہم اس کو ڈسکس کرتے رہے ہیں یہاں پہ. اس دوران تذکرہ و تبصرہ شروع ہو چکا تھا، اور میرے خیال میں لمحہ بلمحہ ہم تذکرہ بھی کرتے تھے اور تبصرہ بھی کرتے تھے. دونوں چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں. فیض امید صاحب کو میں آپ کو پرسنل واقعہ بلکہ میں بس یہاں پہ ہمارے بہت سے دوستوں کو تو پتہ ہے، لیکن یہ بھی شاید کیونکہ چلیں ہمارا اس طرح کا مین اسٹریم کا وہ نہیں ہے کانٹینٹ ہوتا ہے، اور ہم بڑا جیسے ریگولر انداز سے کرتے ہیں. لیکن یہ یاد ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ عمران خان کی کوائن جو اصطلاح تھی وہ اسی پلیٹ فارم پہ کوائن ہوئی، اور یہ 6-7 سال ہو گیا ابھی، کیونکہ خان صاحب کا تو اس ٹائم شاید خان صاحب گورنمنٹ میں آ چکے تھے نئے، تو اس ٹائم یہ چیز گئی تو پھر وہ زبان سے عام ہو گئی بالکل. اسے تو اس میں جو ہے نا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو محبان پی ٹی آئی ہیں وہ جو نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو شاید اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا انہیں، آپ جو بھی مسئلہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پرسنل سا واقعہ ہے. میں ایک دفعہ ایک ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں تو ان کے ساتھ
صدر میں تھے ہم لوگ, کسی کام کے لیے گئے, غالباً میرے خیال میں کوئی لیپ ٹاپ لینا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئے چلتے ہیں, تو ہم چلے گئے انہیں کی گاڑی میں بیٹھ کے, لیپ ٹاپ وغیرہ لیا, یا شاید موبائل لینا تھا, مجھے اب یاد نہیں ہے کہ گئے کس لیے تھے, لیکن بہرحال کوئی چیز لینی تھی تو صدر گئے. ہم نے لیا, واپس آ رہے تھے تو انہیں کسی کال آئی, تو انہوں نے کہا یار ایک کام ہے, تو یہ ویسٹریج میں ایک بندے سے جو ہے نا وہ ملاقات کرنی ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہم چلے گئے ویسٹریج میں. ویسٹریج میں بہت بڑا سا ایک گھر تھا, 2.5-3 کنال کے جو ہے نا, وہاں پہ گاڑیاں بے شمار کھڑی ہوئی, باہر سیکورٹی بڑی ٹائٹ. تو گئے, خیر انہوں نے تعارف کرایا, اپنا نام شام بتایا, تو وہ میرا انہوں نے بتایا ان کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں جی نام نہیں ہے ان کا لسٹ میں. تو خیر انہوں نے پھر بات شات کی کسی طریقے سے, تو ہم چلے گئے اندر گئے. تو وہاں پہ مجھے پی ٹی آئی دور کے 2 فیڈرل منسٹر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ملے, اور باقی ایم این ایز اور مختلف لوگ تھے وہ, اور یہ سارے بندے جو ہے نا, ایک شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جن کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی اور سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور انہوں نے تو وہ ایک بڑے سے صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے, اور ان کے گرد یہ سارا مجمع تھا اور لوگ بیٹھے. بہرحال وہ گئے, انہوں نے ان کے ساتھ ملے, ہاتھ ملایا مجھ سے بھی, تو انہوں نے کہا آپ لوگ بیٹھے ہیں ذرا, میں فارغ ہو کے, جو تھے جرنلسٹ ان کو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بعد جو بات کرنی ہے آپ سے. تو وہ کوئی آدھا پونا گھنٹا بیٹھے رہے, تو میں نے دیکھا کہ وزراء بھی جناب ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں. اچھا میں دیکھتا رہا. خیر اس کے بعد وہ جب وہ فری ہوئے تو وہ جرنلسٹ اور وہ تھوڑی دیر کے لیے گئے, 10-1 منٹ انہوں نے آپس میں بات کی, پھر وہ واپس آئے, انہوں نے کہا چلے آ گئے. میں نے واپس گاڑی میں آگے بیٹھ کے پوچھا, میں نے کہا جناب یہ کون صاحب تھے, ان کو میں نہیں جانتا, ان کی شکل نہیں, تو باقی تو دیکھے والے لوگ ہیں, مشہور لوگ ہیں, اور یہ اتنا جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام نجف حمید ہے اور یہ پٹواری ہیں. تو میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ 7ویں اسکیل کا ہوتا ہے پٹواری. تو ایک پٹواری, میں نے کہا جی یہ کیا چکر ہے, پٹواری جو ہے وہ اس کے ارد گرد یہ والے لوگ جو ہے جس میں بیوروکریٹس بھی ہیں اور 2 فیڈرل منسٹر بھی ہیں, ارادت میں یہ لوگ شامل ہیں. میں نے کہا یہ کہانی کیا ہے بھائی, کوئی سمجھاؤ تو صحیح. اس نے کہا نہیں ہے پٹواری ہے, لیکن یہ جنرل فیض حمید کے بھائی ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی جو ہے نا فیض حمید صاحب ڈی جی سی تھے, یعنی کہ جو انٹرنل ونگ ہے آئی ایس آئی کا اس کو ہیڈ کر رہے تھے, ابھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں بنے تھے. یہ اس دور کی بات ہے. تو پھر خیر مطلب پی ٹی آئی کی نئی حکومت آئی تھی, تو پھر خیر اس کے بعد کے جو صورتحال تھی وہ تو ہم نے دیکھی. پھر یہ والا جو کیس ہوا جس کیس میں بیسکلی ان کو اریسٹ کرنے کے احکامات یا کیس چلانے کے احکامات جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دیے تھے. یہ معز صاحب ہیں جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پنڈی میں ایئرپورٹ کے پاس, بڑی مشہور ٹاپ سٹی, اس کے مالک ہیں. تو ان کا کچھ جو ہے نا وہ لینا دینا ایم کیو ایم سے بھی تھا. ایم کیو ایم سے بھی اس لحاظ سے تھا کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی, بہت سارے لوگوں نے, ان کی انویسٹمنٹ بھی اس کے ساتھ شامل تھی. تو ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ ریڈ ہوا, ان کو اٹھایا گیا. ان کی جو بہت ساری زمین تھی وہ اس کے بارے میں آیا کہ وہ انہوں نے اپنے نام پہ ٹرانسفر کروائی, اور اس کے علاوہ جو مطلب کیش اور سونا اور وہ چیزیں تھیں وہ الگ ایک کہانی تھی. اور یہ صرف ایک نہیں تھا, بلکہ ایسے بے شمار کیسز اس وقت زبان زد عام تھے. ظاہر زبان زد عام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر مخصوص جو ہے نا وہ راداریوں کے اندر باتیں جو ہے ہو رہی تھی. اور میرے لیے جو آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مطلب میں بھی 2002 سے صحافت کے اندر رہا ہوں, تو آئی ایس آئی کے اوپر یہ الزام تو لگتا رہتا ہے کئی بار کہ کسی جرنلسٹ کو جو ہے نا وہ اٹھا لیا, ٹارچر کر دیا, کوئی جو ہے نا اس قسم کی. لیکن یہ پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا کہ اتنا اوپنلی ہو سکتا ہے. ہو تو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا, لیکن یہ کہ باقاعدہ طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ جناب سرکاری لوگ جا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, ان سے انگوٹھے لگواتے ہیں اور ان کی زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں, ان سے سونا لیتے ہیں. تو وہ جو خالد صاحب آگے کہہ رہے تھے کہ اسمگلرز کا نیٹ ورک جو ہوتا ہے, تو یہاں پہ تو باقاعدہ طور پہ یہ ایک نیٹ ورک اس وقت بے شمار کہانیاں تھیں, بے شمار کہانیاں یہاں کام کر رہی تھیں. پھر خیر اس کو مطلب قصہ مختصر کریں. میں ایک بات مجھے وہ بتا دیتا ہوں. ایک کام لفظ بولا جاتا ہے فلانا بندہ سسٹم کا بندہ ہے, جی, تو وہ سسٹم سے مراد ملک کا سسٹم نہیں ہوتا ہے, وہ یہ سسٹم وہ جہاں پہ بھی جائے وہ فیسیلیٹیٹڈ ہوتا ہے.
اس کو وہ سہولتیں ساری مل جاتی ہیں. اچھا یہ پرسنلی بھی بہت ہی ایمبیشیس آدمی, یہ مطلب جب ادھر تھے نا پنو آکل میں, اس وقت تو ڈی جی سی نہیں تھے نا, اس وقت تو ایک عام مطلب وہاں پہ وہ شاید کوئی وہ کیا ہوتا ہے ڈویژن تھا شاید, وہ کمانڈ کر رہے تھے. تو یہ اپنی ڈیوٹی کے علاوہ اس علاقے میں جتنی کنویں کھودنے والی وہ تھی نا, یہ تیل شیل والی جو کمپنیاں ہیں, ان کے ساتھ بھی یارانے گانٹھ لیے تھے. تو آپ کو پتہ ہے ان کی وہ انٹیلیجنس کا سسٹم تو بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو وہ پھر رپورٹ ہو گیا تھا, ایک ایجنسی نے نہیں پتہ نہیں 3 ایجنسیوں نے رپورٹ کیا تھا. اور اس وقت ان کی خوش نصیبی یہ تھی کہ باجوہ صاحب چیف بن گئے نواز شریف صاحب کی مہربانی سے. ٹھیک ہے, ویسے تو ہمیں میرٹ بہت وہ ہوتا ہے تو, لیکن کوئی سفارش آ جائے تو میرٹ کو کوئی نہیں دیکھتا. وہ بھی سسٹم کے بندے تھے نا, تو سسٹم والوں نے باجوہ صاحب کو لگا دیا. تو وہ باجوہ صاحب کی وجہ سے ان کی نوکری بچ گئی تھی, نہیں تو یہ پنو آکل ہی سے گھر جاتے. تو ان کو کوئی کبھی بھی قانون ضابطہ اس کی پرواہ نہیں رہی ہے, یہ فکر ہی نہیں رہی ہے کہ میری کوئی ایکسپلینیشن ہو جائے گی, کوئی مجھ سے پوچھا جائے گا, کوئی جواب دہی ہوگی, اکاؤنٹیبلٹی, نہ اس کی کبھی انہوں نے پرواہ کی نہیں. اسی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس طرح کھلے بندوق کوئی نہیں کرتا. ہاں ظاہر ہے, مطلب ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوئی. مطلب پولیس کے لیول پہ ہوتا ہے, ہم سنتے ہیں کہ فلاں ایس ایچ او نے یہ کر دیا, فلاں تفتیشی نے یہ کر دیا, کسی حد تک جو ہے نا, لیکن اس سے اوپر کے بھی لوگ ہیں. مطلب کبھی یہ سننے میں نہیں آیا آج تک کی, مطلب اگر میں 22-23 سال کی بات کروں تو اس دوران کہ کسی ڈی آئی جی نے اس طرح کیا ہے یا کسی آئی جی نے اس طرح کی حرکت کی ہے. مطلب جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کا وہ رویہ اور وہ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے. مطلب نئے نئے لوگ آتے ہیں, جب اے ایس آئی ہوتے ہیں وہ بڑا کھل کے کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ جو کرکٹ والے جو ہوتے ہیں نا, جو بال کو وہ کرنے کے لیے ریورس سوئنگ کرنے کے لیے تھوڑا بہت رگڑ لیا کرتے تھے, تو ایک وہ طریقہ ہوتا ہے. تو ایک باقاعدہ وہ ایک دفعہ شاہد آفریدی صاحب نے نا اس کو ورڈ ہی دیا تھا, مطلب چک مار دیا تھا. تو اتنا بھی تو نہیں کرتے نا, وہ تو پھر گینگ پکڑی جاتی ہے وہاں سے. تو یہ چیز بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر اگر آپ پولیٹیکل سائڈ کے اوپر بھی دیکھیں, پولیٹکس کے اندر بھی ظاہر ہے فوج کی جو مداخلت ہے یہ پاکستان میں تو کوئی راز نہیں ہے. ایوب خان کے دور سے جو شروع ہوا تھا تو وہ آج تک اسی طرح چلتا آ رہا ہے. لیکن یہ بات کہ جناب جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا چیف آف آرمی اسٹاف, اور وزیر اعظم عمران خان, اور پھر جو ہے وہ جنرل فیض حمید چیف آف آرمی اسٹاف, اور وزیر اعظم عمران خان, اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف غفور, اور صدارتی نظام میں جناب صدر عمران خان, یہ تو پبلکلی ڈسکس کے مطلب آپ اگلے 15 سال کا پورا ایک پلان جو ہے. آپ یوٹیوبر جو ہے نا انہوں نے یہ کیا تھا. جی. لیکن میں ایک بات آپ کو, مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ اگر فیض حمید صاحب بنتے چیف آف آرمی اسٹاف, ٹھیک ہے, عمران خان کی خواہش پوری ہو جاتی, عمران خان کی خواہش پوری ہو جاتی. جس پہلے بندے کو اس نے سیاست سے نکالنا تھا, وہ نکالنے کے لیے اس نے جیل میں ڈالنا تھا, آسمان پہ بھیجنا تھا, جو بھی, تو اس شخص کا نام عمران خان تھا. یہ وہ جو نیٹ ورک ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سسٹم جسے وہ کہتے ہیں, اس سسٹم کی نارمز اپنے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ خبر تو آئی ان نارمز میں آپ نے جس کا کندھا استعمال کر کے اوپر کنڈا پکڑا ہے نا, تو سب سے پہلے اس کو لات مارنی ہوتی ہے. اس کے بغیر آپ آگے نہیں سروائیو کر سکتے, کیونکہ یہی اب دیکھیں نا, وہ جو جنرل چشتی تھا جس نے مارشل لا لگایا تھا اسلن, اس کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا کیا تھا, ٹھیک ہے, پرویز مشرف نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ بعد میں کیا کیا تھا. سارے کو ڈیلنے لگے تھے. وہ لازمی ہوتے ہیں, وہ خام موسن بن کے, کوئی انکل بن کے آ جاتا ہے, کوئی موسن بن کے آ جاتا ہے, تو سب سے پہلے تو ان کی چھٹی کرنی لازمی ہوتی ہے. تو یہ فیض حمید صاحب کا اصل میں تو ان کے یہ ہے نا کہ ان کے جو آئیڈیل یہ پیوٹن تھا نا, یہ بھی خفیہ ایجنسی کا سربراہ رہا ہے, اور اس نے وہ ایک بورس یلسن یا کیا اس طرح کا اس کو کنارے کسی طریقے سے لگا کے پھر یہ بن گیا تو بن گیا. تو اس کا آئیڈیل یہ تھا. بالکل صحیح. تو عمران خان کے لیے سارے نصرت فراہم کر رہا تھا, نہیں نصرت وہ خود ہی, اپنا ناصر منصور دونوں خود ہی تھا, اور وہ سارا گیم اس کی اپنے کے لیے تھی. ایک دفعہ بند تو جاتا, ہاں ملک کا نقصان ہوتا ہے اس لیے, نہیں تو آپ دیکھتے. اچھا ایک بات اور بھی ہے, یہ بات نہیں ہے کہ کوئی نکما آدمی تھا, نہیں سر, ایسے لوگ ایول جینیس تو ہوتے ہیں, اس میں تو ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں کا مالک, اور کام کرنے والا, رات کو بیٹھ کے کام کرنے والا. مطلب باس اس سے اس لیے خوش رہتا تھا کہ کبھی کوئی کام رہتا نہیں تھا. آپ کام ذمہ تو لگائیں نا اسے, مطلب ایکسیلنس کے ساتھ کر کے وہ دینے والا بندہ تھا. تو وہ چیز اپنی جگہ پہ. اب یہ والا بندہ آپ سوچیں, اس نے کوئی نیچے لگ کے بیٹھنا تھا چیف بن کے,
نہیں تو صفا بھی تو یہیں سے پھٹا تھا نا. ہاں بس یہیں سے پھٹ گیا تھا. یہیں سے کہ خان صاحب کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ فیض حمید صاحب کو چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کے لیے تو کور کی کمانڈ کرنا جو ہے ایک روایت ہے, ہاں. تو اس کے اوپر جو باجوہ صاحب پورا اترنا چاہ رہے تھے. تو خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, اگر فیض حمید نہیں ہوگا تو کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکے گا. یہیں سے کام خراب ہوا ہے, یہیں سے تو کام خراب ہوا تھا. اصل وہ تھوڑا یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب کے درمیان بھی خراب ہوا تھا نا. باجوہ بھی تو تیسری ایکسٹینشن چاہ رہا تھا, وہ اپنی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو مطلب دل میں تھی, بعد میں وہ ظاہر بھی ہو گئی, اور اسی لیے پھر آفر بھی کی تھی. اچھا یہ فیض صاحب جو ہے نا ڈائریکٹ اپنی گوٹیاں فٹ کیے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ, تو یہ چیزیں بھی کافی اچھا ان کے آپس کی جو اس میں تھا یہ تھا نا کہ بھئی ISI کو یہ کور بناؤ, تو بس یہیں پہ رہتے ہوئے کور کی وہ ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, فائل کا پیٹ بھی بھر جائے گا, اور یہیں سے بن جاؤ چیف. لیکن ان کی اپنی سیٹنگ یہ تھی. اب یہ ظاہر ہے آرمی کے اپنا وہ ایک نارمز ہیں, اس کے اپنی ایک روایت ہوتی ہے, اس روایت سے جیسے قبیلہ نہیں ہٹ سکتا تو ادارے بھی نہیں ہٹتے. تو وہ ایک آدمی نے, ٹھیک ہے ایک آدمی کے پاس اختیار ہوتا ہے, لیکن آپ نے پوری ٹیم ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہے, تو پھر ان کے جو رجحانات ہیں, خیالات ہیں, ان کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آرمی بحیثیت ادارہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, اس لیے باجوہ صاحب یہ فیصلہ نہیں کر پائے. یہ جو باجوہ صاحب آخری عمر میں جا کے نیک ہوئے تھے, وہ اپنے کوئی انٹرنل کسی موٹیو کی وجہ سے نیک نہیں ہوئے تھے, یہ ادارے کا دباؤ تھا جس نے انہیں نیک کیا تھا. ایسا ہی ہے. نہیں باجوہ صاحب کے اوپر تو خیر اس وقت بڑی باتیں یہ آ رہی تھی سامنے کہ انٹرنلی کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی تھی اس کے اندر بھی بڑا دور کہ جی آپ یہ لے کے آئیں اور یہ پروگریس آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, ڈیلیور یہ ہو رہا ہے, کرنا پڑ جائے. اندر خانے دیکھیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے ادارے کے ساتھ مخلص ہوتے تو انہیں خفیہ ملاقاتیں عمران سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے جو چھپ کے عمران خان سے ملاقاتیں کی ہیں, یہ اپنے اصل میں ادارے کی پالیسی ہو رہی ہے, اور یہ جو اپنے ان کا ہڈن ایجنڈا ہے وہ اور ہے. اس ہڈن یعنی جو ظاہری پالیسی ہے وہ ہے جو ادارے کی ہے, اس کو فالو کر رہے ہیں ایز اے چیف, اور جو ہڈن یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یہ در حقیقت اپنے اس ہڈن ایجنڈے کے لیے ہو رہی ہیں. تو اس لیے وہ بھی اپنے ادارے کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے, بے شک وہ چیف تھے, اپنا ایجنڈا ان کا علیحدہ تھا, تو فیض صاحب کا اپنا تھا. اچھا ایک چیز جو ہے نا ابھی ہم دیکھیں کہ فیض ایک تو ابھی تک پیشن گوئی چل رہی تھی, اس کو سزا نہیں ہو سکتی, یہ ہے وہ, اور ابھی بھی مطلب انہوں نے پروپیگنڈا وہ تو اس نے جا کے سر اپنا پھنسایا ہے. دیکھیں مطلب یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے, اس لیول کے بندے کو سزا دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا فائدہ اٹھا کے دوسرے کو مصیبت کتنی میں مبتلا کر دیا. یعنی کوئی تو ہوتا ہے نا, کوئی آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے نا, کوئی لمٹس ہوتی ہیں جن کے اندر رہنا ہوتا ہے. یہ تو ہر لمٹ کراس کر گئے نا, تو پھر پکڑا لوگوں نے, کیا کرتے ہیں آخر, مرتے کیا کرتے والی بات ہے. یہ تو یہ سارا جو ہے نا کریڈٹ انہی کو جائے گا, فیض صاحب کو خود, کہ انہوں نے قابو کیا ہے اور ساری نہیں قابو نہیں کیا, مطلب اپنے آپ کو پھنسایا جا کے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا, نہیں تو آرمی کا ڈسپلن تباہ ہو جانا تھا. بالکل ایسے ہی. یہ صرف مثال بنانا پڑتا ہے نا, ایک آدمی اس حد تک چلا گیا ادارہ کچھ نہیں کر سکا, تو کل اور کسی کو بھی اسی سے علاشری ملے گی, تو پھر مثال بنانا پڑتا ہے, نشان عبرت بنانا پڑتا ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں اتنا بیوقوف, ہم جیسے کہتے ہیں کہ یار وہ جینیس تو تھا, ساری چیزیں, اتنا بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھا. مطلب کھلے, ایک تو وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ سارے وہ لے کے, ابھی جو اس کے کیس کے اوپر جو سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس نے وہ سارے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, اور جس طریقے سے اس نے پھر اس کو یوٹیلائز کیا. دوسری طرف نکلنے کے بعد جب یہ موجودہ آرمی چیف لگ رہے ہیں, دو ٹیکٹکس اس نے یوز کی. ایک طرف تو خود نواز شریف کو مطلب لابنگ تو سارے ہوتی ہے, اس نے ڈائریکٹ رونا دھونا, اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ وہ رونا دھونا کیا. اس نے کہا کہ جو کہو گے نواز شریف عمران خان کو سب سے پہلے کھڑے رہنے میں لگاؤں گا, میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھے بس چیف بناؤ, تم جو کہو گے جیسے کہو گے, اپنے گارنٹیاں دیں. دوسری طرف اس نے خان صاحب کو لگا کے آگے لانگ مارچ کیا ہوا تھا کہ ایک ڈسٹربنس کریٹ ہو, وہ پورا وہ تو سارا سامنے وہ چیز تھی. اچھا اس کے بعد اس نے ریٹائرمنٹ لی کہ میں اس کے ساتھ تو نہیں چل سکتا. ریٹائرمنٹ کے بعد فلی وہ پالیٹکس کے اندر آ گیا, اور پالیٹکس کے اندر یہ تو ہمارے پی ٹی آئی کے بہت سے مطلب جو اس ٹائم کے سیاستدان ہیں جنہوں نے بعد میں پریس کانفرنس بھی وہ کی, وہ یہ کہتے رہے یہ مروا رہا ہمیں, اور اس کی وہ جو ساری فیلڈنگ سیٹ کرنی تھی 9 مارچ سے پہلے, مطلب 9 مئی سے پہلے جتنی فیلڈنگ تھی, کس طریقے سے کن جگہ اٹیکس کرنا ہے, کیا اس کے وہ نروز پوائنٹس ہیں, اور وہ ساری چیزیں ہیں, اس کی ساری کی جو اسٹریٹجی تھی, جو انٹرنل جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ساری, تو اس کو ہلا شیری کہاں پہ تھی. اچھا خان صاحب بھی ایک ترنگ میں تھے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یار رجیم چینج ہو چکی, رجیم واقعی چینج ہوئی ہے, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہوئی ہے, وہ باجوہ کی رجیم سے نئی رجیم آئی.
لیکن یہ ہلہ شیری خالد صاحب یہ کہاں پر جا کے وہ نیکسس جڑ جاتا ہے اور ان کو وہ کیا کانفیڈنس تھا؟ اور دوسری طرف وہ اتنے شور تھے، ہر بندہ شور تھا کہ بغاوت ہو جائے گی. ابھی تک شور ہیں وہ، ابھی مطلب کون سی وہ ایک الوژن کے اندر ہیں. ابھی تک وہ کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن کے اندر بغاوت ہو جائے گی. وہ ہمارے جنرل صاحب تھے وہ سائر شمشاد صاحب، وہ بغاوت کر دیں گے، نیچے سے کور کمانڈر بغاوت کر دیں گے، وہ ساری چیزیں. لیکن وہ پوائنٹ کیا ہے، وہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ خالد صاحب سے سمجھنا چاہتا ہوں. اصل میں دیکھیں جو اس طرح کے شارپ لوگ ہوتے ہیں نا، اور جسے آپ نے ایول جینیس کا لقب دیا، ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ان کا ویژن نہیں ہوتا ہے. وہ جس فیلڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ تو وہ پورے ہوتے ہیں، لیکن ایک اوور آل ویو جو ہوتا ہے نا، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. اور یہ مطلب اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں نا اس کے اوپر کہ پھر وہ بڑی تصویر دیکھ نہیں سکتے، کینوس پہ رکھ کے اسے نہیں دیکھ سکتے. اس وجہ سے یہ ہمیشہ پھنستے ہیں. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. جتنے بھی اس طرح کے یہ ہوتے ہیں نا، چالیں چلنے والے، سازشیں کو تانے بنے بننے والے، مکر کرنے والے، تو وما یمکرون الا بانفسہم، وہ مکر نہیں کر رہے مگر اپنے ہی اوپر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پھنسا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈسیپشن یا الوژن جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں وہ ماضی ہوتا ہے جو انہوں نے کرتوتیں کی ہوئی ہوتی ہیں اور اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہوتی ہے. اللہ ڈھیل دیتا ہے نا، نہیں پکڑتا. جب تک ڈھیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا، چیزیں آپ کے حق میں جا رہی ہوتی ہیں، اور آپ نے اس سے بڑے بڑے بلنڈر کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پہ کچھ نہیں ہوا ہوتا. وہ آپ کو اعتماد دے دیتا ہے ماضی. خیر ہے یار، کوئی نہیں، سیٹل ہو جائے گا نا. وہ ہے نا جناب ملک صاحب ہیں، پہیے لگائیں گے، سیٹل ہو جائے گا. وہ ہے نا فلانے ہیں نا، وہ کر دیں گے. یہ آسرے بن جاتے ہیں. اور جو اللہ کی طرف سے وقت آتا ہے نا، جب یہ سارے پتے ہوا دے جاتے ہیں، بس پھر وہ بندہ، یہ کہانی اصل میں اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ فیصلے کا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب تک اس کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے، آپ کا داؤ چلتا رہتا ہے، اور جب اس کی پکڑ کا دن آ جاتا ہے، داؤ آپ پر الٹا پڑ جاتا ہے. میں بلکہ خالد صاحب اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں کہ ایک اصطلاح انگریزی میں استعمال ہوتی ہے، بیڈ لوزر. وہ بندہ جو ہوتا تو بڑا اچھا ہے، کھیل بہت اچھا ہے، لیکن وہ شکست تسلیم کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی، اور خود خان صاحب کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ اس بات کو آج بھی تسلیم نہیں کر سکتے. ہٹلر والی پرابلم اور موسولینی والی پرابلم، یا جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے، جب اگر ان کے لیے جو ہے نا، جب تک تو ان کی جو گڈی ہے نا وہ اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے، اس وقت تک تو یہ بہت اچھا کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کی جو ہے نا وہ زوال آتا ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے. ناکامی کبھی دیکھی نہیں، ناکامی انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی، اور یہ ناکامی کو تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. ناکامی کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر ہوا ہے تو آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر کچھ عرصے بعد ایک نئے اسے نہیں، یہ وہیں پہ بار بار جا کے ٹکر ماریں گے، اور اس سے پھر ختم ہو جاتا ہے ان کا سارا کھیل. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، فیض حمید صاحب کے ساتھ بھی. مطلب 9 مئی کرنا پاکستان کے اندر، آپ نے یہ فرض کر لیا تھا کہ پوری قوم اٹھ کے آ جائے گی، آ کے تو آرمی کی جتنی انسٹالیشنز ہیں ان سب کے اوپر ہلا بوئے گی، اور ہلا بونے کے بعد جو ہے وہاں پہ تباہی مچ جائے گی، اور فوج جو ہے وہ نکل جائے گی، اور عوام کے پاس کنٹرول آ جائے گا، اور اس کے بعد کچھ لوگ اٹھیں گے اور وہ دوبارہ سے منظم کریں گے. بالکل ایران والی جو مثال تھی اس کو انہوں نے سامنے رکھا، اور ایسے لگتا ہے کہ اسی اسکرپٹ کو انہوں نے ریورس میں پاکستان کے اندر امپلیمنٹ کیا. مطلب اس کو جو ہے نا، اس کی سپیڈ کو کوئی 1 لاکھ یا 10 لاکھ سے ضرب دے کر، وہ اگر انہوں نے وہ پروسیس 5 سال میں طے کیا تھا نا، تو یہ اسے 5 گھنٹے میں طے کرنے کے چکر. ہاں بالکل، خان صاحب گرفتار ہوں گے تو اس کے بعد تو بس ایک دم اس کو تیزی کے ساتھ وہ سارا پروسیس، وہ اور پورا اس کا یہ بنا رہے تھے نا کہ مطلب دیکھیں وہ تو پیچھے سے چلتا آ رہا تھا بہت سارا. اس کو مطلب اگر ہم کہہ رہے ہیں قوم کو کیسے بنایا گیا تھا، کافی ساری چیزیں تھیں نا کہ وہ 10,000 لوگ سڑک پہ آ جائیں تو پینٹیں گیلی ہو جاتی ہیں ان کی. مطلب یہ کافی ان کے یعنی اس طرح کے مفروضے تھے. آپ نے صحیح لفظ مفروضے کا استعمال کیا. مطلب ایک یہ تھا کہ جی یعنی پہلی بات تو یہ ہو گئی لوگ نکلیں گے، پوری قوم میرے ساتھ، اب نکلیں گے نہیں نکلیں گے پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کا تصور یہ ہے کہ نکلیں گے. دوسرا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جب لوگ نکلیں گے تو آرمی انڈر پریشر آ جائے گی، اور اتنا انڈر پریشر آئے گی کہ جو تھنک ٹینک ہے وہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے
یہ فیصلہ کر لے گا کہ عاصم منیر کو ریموو کر دیا جائے کیونکہ اصل بون آف کنٹینشن یہ اس کو ہٹا دیا جائے. پھر اگلا مفروضہ یہ ہے کہ وہ تھنک ٹینک پھر یہ بھی سوچے گا کہ مسئلہ حل کرنے کے لیے فیض امین صاحب کو دوبارہ جو ہے نا وہ وردی پہنا کے تو چیف بنا دیا جائے. اب یہ دیکھیں نا اس کے پیچھے کتنا, اور پھر یہ کہ کوئی وہ عمران خان کے حوالے سے عدالت یہ کرے گی فلانا یہ کرے گا, سارا مفروضوں پر مبنی ہے جن میں سے ایک مفروضہ بھی اگر غلط نکلے تو پورا منصوبہ غلط ہو جائے گا, اور یہاں سارے ہی غلط نکلے. اچھا خان صاحب میں اب اگلا مسئلہ یہ ہے, بات کو سمجھیں اس کو کہ یہ صرف فیض امید نہیں ہے جو سمجھنے کی بات ہے, یہ اتنی بڑی بغاوت کرنے کے بعد کبھی چھوڑا جاتا ہے کوئی کسی ملک میں, چھوٹا ملک ہو بڑا ملک ہو چھوڑا جاتا ہے, تخت اور تختے والی بات, اسی لیے اسے تخت یا تختہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے ملک میں یہ اتنا وقت کیوں لگ گیا, 2 سال کیوں لگ گئے, 2 کیا 2.5 ہو گئے میرا خیال ہے, نہیں 15 ماہ تک چلی ہے ان کی جو ہے نا. نہیں 9 مئی 2023 سے 23 بالکل صحیح. ٹھیک ہے, آ کے دسمبر میں اگر اس کی ڈراپ سین ہو رہی ہے 25 میں, تو 2.5 سال ہو گئے نا. 2.5 سال ہو گئے. یہ اتنا لمبا کیوں چلا کہ اب جا کے پتہ لگایا 9 مئی نے کوئی شکل و صورت نکالنے شروع کی ہے. یہ اندازہ لگائیں کہ مخالف قوت کتنی تیز تھی, بڑی تھی. آپ کو اب یاد آئے گی جو میں بات کرتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے, ڈیپ اسٹیٹ مضبوط ہے. یہ 9 مئی سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ کی طاقت تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پورے ایک پیج پر ہونے کے باوجود 2.5 سال کوئی قدم اس طرح کا بڑا نہیں اٹھا سکی. اب وہ جا کے آہستہ آہستہ اس نیٹ ورکنگ کو توڑا, پتہ نہیں کتنا ٹوٹا ہے, ہمیں تو نہیں پتا, ایک حد تک ٹوٹا ہوگا. یہ جو عدالتوں میں جو کچھ ہوا, یہ ترمیم وہ ترمیم فلانا ٹنگڑا, یہ سب اس نیٹ ورکنگ کو توڑنے کے لیے. وہ جو سسٹم جو بن گیا تھا, سسٹم ود ان سسٹم, پتہ نہیں ود ان سسٹم کے ود اوور سسٹم, جو کچھ بھی تھا جو بھی بن گیا تھا وہ سسٹم. تو یہ تو چیزیں ابھی آہستہ آہستہ بیٹھیں گے, ہو سکتا ہے اگلا سال بھی لگ جائے. ہاں نہیں دیکھیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پنگا آپ کا یہ جو سارا بنتا ہے نا, یہ آپ اسے ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں, اصل میں اس عالمی نیٹ ورک کے ساتھ ہے. صحیح. مطلب اور عالمی نیٹ ورک نے آپ کو آسانی کے ساتھ رول آف لا کی طرف جانے نہیں دینا, ظاہر سی بات. ڈسٹرب رکھنا ہے, اس کا سارا لوچی فرائی ہوتا ہے ڈسٹربنس میں. آپ نے اسمگلنگ کرنی ہے تو سیٹلڈ علاقے میں آسان ہے یا ڈسٹرب علاقے میں آسان ہے؟ نہیں ویسے بھی پاکستان کا جو پوٹینشل ہے, دیکھیں اگر پاکستان 5 سال جو ہے وہ اسٹیبل ایک ملک رہ جائے اور یہاں پہ پراپرلی ہو جائے, 2 نمبر کام نہ ہو, یہاں 2 نمبر وہ ہونا ختم ہو جائے یہاں پہ, تو آپ پاکستان کی ایک نئی شکل جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گی. اتنا پوٹینشل ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کبھی بھی اس پوٹینشیل کو ایکسرسائز ہی نہیں ہونے دیا جاتا. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس یہاں پہ رہتی ہے, چاہے وہ فوج کی سیاست میں مداخلت ہو یا سیاستدانوں کی جو ہے نا وہ فوج کو نورا کشتی ہو جائے, وہ کسی بھی حوالے سے, یا دہشت گردی ہو رہی ہے, یا جس دن سے 1947 سے شروع کریں آپ, تو آج تک کا آپ 1 سال ایسا نہیں بتا سکتے کہ جب کوئی نہ کوئی یہاں پہ ڈسٹربنس نہ ہو. یہ مسلسل چلتا آ رہا ہے, یہ وہ پروسیس ہے, اور آگے بھی فی الحال کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ بہت جلدی کسی چیز کو ہو جائے گا. وہ جو خالد صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے چیزیں بہت مضبوط ہیں. اچھا ایک چیز میں اور اس میں کر رہا ہوں کہ جو اطلاعات آئی تھیں کچھ عرصہ پہلے بھی, مطلب کسی جگہ یہ ڈسکس ہوئی تھی کہ بھائی اس وقت یہ سزا نہیں ہوئی تھی کہ بڑا لمبا چل گیا ہے کورٹ مارشل کی, تو وہ پتہ یہ چلا تھا کہ ان کا ایک بہت بڑا پینل انہوں نے کیا ہوا ہے وکلا کا, فیض امین صاحب کو, ان کو اوپن سپیس دی گئی کہ آپ اپنے کیس کو بہت جو ہے نا ڈیٹیل میں پروسیڈ کریں. انہوں نے کہا کہ دفاع کریں ایک ایک گواہ کے اوپر, اس نے کہ جو ہے وہ وکلا جو ہے وہ 3 4 5 دن تک کراس کوسچننگ وہ کرتے ہیں, اس کے اوپر جرا کرتے ہیں جتنے بھی گواہ ہیں. اچھا پھر ان کے دلائل جو ہیں وہ 2 دن تک, اور پھر کوئی 20 سے زیادہ وکلا کا ایک پورا پینل تھا جو ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. لیکن چیزیں وہی, مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے جوش جذبات میں وہ اتنی کھلے عام انہوں نے کی تھی کہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اور ظاہر ہے اب سزا ہو گئی ہے, اگر یہ اس کے خلاف کرتے ہیں سول کورٹ میں, چونکہ اس کے اندر تو گنجائش موجود ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں, تو اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو پھر یہ سارا کیس بھی کھل کے سامنے آ جائے گا. چونکہ ابھی تک جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی ہے وہ پردے کے پیچھے ہوئی ہے,
کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ایویڈنس پیش ہوئے, کیا جو ہے وہ گواہوں نے کیا کہا, الزام کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا یہ تو مجھے اتنا زیادہ قانون کا نہیں پتا, لیکن جو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ تفصیلات کے ساتھ نہیں آئے گا. وہ کچھ ایسی بات ہے کہ ابھی انہوں نے ایک تو ان کے پاس اپیل کا حق ہے جو اس سے سینئر لیول کا جو کوئی جی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہوتے ہیں نہیں, یہ مطلب یہ اگر فرض کریں بریگیڈیئر تھا تو وہ میجر جنرل لیول کا کوئی بندہ قیادت میں جو نئی کورٹ بن کے وہ سنے گی اپیل, اگر یہ اپیل کرتے ہیں تو. دوسری بات یہ اس کے بعد پھر یہ ریم کی اپیل کر سکتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف کو اگر وہ برقرار رکھتے ہیں اس کو تو. اور تیسرا پھر یہ کہ یہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی انصاف, یہ نہیں کہ بھائی یہ مقدمہ یہ ہے نا, وہ کوئی اس طرح کی چیز ہے کہ بھائی جو پروسیجر ہے وہ فالو نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یا یہ کہ ان کی نیت ہی مجھے سزا دینے تھی, یہ پھر انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی نیت ہی ایسی تھی, یا انہوں نے جو ہے نا پہلے سے ہی طے کیا ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں اگر ہوں نا تو تب وہ ہائی کورٹ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر یہ والی تفصیلات وہاں پہ نہیں کھول سکیں گے. نہیں, اپنا خالد صاحب ریکارڈ تو آ جاتا ہے. ہاں ریکارڈ آ جاتا ہے نا جب وہاں پہ, تو پھر وہ اوپن ہو جاتی ہے جب کورٹ پہنچے گا تو پھر کورٹ رپورٹر بھی ہوتے ہیں, پھر وہ ساری چیزیں جو ہے نا پبلک ہو جاتی ہیں وہاں پہ. لیکن یہ مطلب ابھی نواز شریف کی طرف سے بھی مطالبہ آیا, اور خیر خبریں تو ہم بھی یہ دیکھتے رہے کہ دیکھیں فیض حمید یہ جرم تو پیچھے 2014 سے ہی سٹارٹ, بلکہ 2011 سے ہی بادشاہ کی کہانی, پھر باقی جنرل ظہیر الاسلام, پھر آگے باجوہ صاحب آ گئے, تو باجوہ نے تو پھر لاڈلا بنا لیا نا, تو اس کا لاڈلا بن گیا. وہ کیا فضل الرحمان صاحب وہ ابو کی وہ کون سی مثال, نکے کعبہ, ٹھیک ہے, وہ تو وہ پھر باپ بن گیا نا قوم کا. اور پھر سارے آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بری ہے, تو انہوں نے سر پہ بٹھایا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. تو کیا یہ چیز, کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل کا بھی پریسیڈنٹ تو سیٹ ہے, مطلب یہ خبر آ رہی تھی کہ اندر صفائی تو اس کو اب اعلانیہ طور پہ, کیونکہ بہت سے لوگ ڈسمس تو ہوئے تھے اور یہ خبریں تو چیزیں بھی آ رہی تھی, لیکن ابھی یہ اعلانیہ, تو کیا اس سے آگے چیز بڑھے گی؟ اور خالد صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اب سسٹم کی صفائی ہو رہی ہے؟ اب میرا نہیں خیال کہ یہ صرف ادارے تک محدود ہوگا, یہ سسٹم کی صفائی کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو کروا رہا ہے, اور پھر پاکستان کی بقا بھی اسی میں. اور کیا یہ آگے سیاسی جماعتوں تک, اور ہمارا یہ جو سسٹم ہے, ایک تو وہ سسٹم ہے یہ بیوروکریسی اور ہمارا ڈھانچہ, اور اس کے اندر یہ مختلف جو مطلب جرنلزم, وہ آپ کی وہ پوری جو ایک بن جاتا ہے کہ ایک نیٹ ورک, اور خاص طور پہ جو آپ کو یہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اس سے دہشت گردی نکلتی ہے, ٹیررزم نکلتا ہے, یہ تو پورا نیکسس ہے نا سارا. تو اس نیکسس کے اندر سیاستدان بچیں گے اور پھر یہ ڈھانچہ بھی بچے گا. دیکھیں پریس کانفرنسوں میں تو ادھر سے یہ بات آنی شروع ہو گئی ہے نا کہ جی جرم اور سیاست اکٹھے نہیں چل سکتے, ٹھیک ہے, تو این قدر گفتیں باقی فکر کن, یہ ہم نے کہہ دیا ہے, باقی سوچ لو اب آگے کیا ہوگا. موٹی بات یہ ہے کہ جرم اور سیاست اکٹھے نہیں چل سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفائی جو ادارے کے اندر شروع ہوئی ہے یہ سیاست دانوں تک بھی آئے گی, لازمی آئے گی, یہ عدلیہ تک بھی جائے گی, بیوروکریسی میں بھی ہوگی, اور اگر نہیں ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے, سسٹم سٹرانگ ہے. سسٹم جو ہے نا وہ پھر ریئیکٹ کرے گا, اور ریئیکٹ کرے گا تو دیکھیں نا لیاقت علی خان مر گیا تھا نا, گولی لگ گئی تھی نا, شاہ فیصل کو لگ گئی تھی نا گولی, ایک بندہ ہی ہوتا ہے نا پھر, ٹھیک ہے, 9 مہینے کامیاب ہوتا تو کہیں کوئی حادثہ کامیاب ہو جاتا ہے, جہاز پٹ جاتا ہے. تو اگر آپ صفائی نہیں کریں گے تو یہ زیادہ عرصہ تو نہیں چلے گا, تو آپ کی بقا بھی اسی میں. ہاں اچھا, یہ تو جب آپ میدان میں آ گئے تو اب اوکھلی میں سر آ گیا تو یا تو پھر وہ کیا کہا انہوں نے, جی اچھی بات کہی ہے کہ فوجی کا کام یا تو جان لینا ہوتا ہے یا جان دینا ہوتا ہے, اس کی تو ٹریننگ ہی یہی ہے. تو پھر اگر آپ لے نہیں سکتے تو دیں, ہاں سر دینی پڑے گی. یہاں تو جب آپ میدان میں آ گئے, جیسے 9 مئی ہو گیا تو اب تختیہ تختہ ہے, اسی طرح جب آپ میدان میں آ گئے آپ کا تصادم شروع ہو گیا تو پھر یا تو نہیں یا میں نہیں, ایک نے تو جانا ہوتا ہے. وہی وہ قبر ایک بندے دو, تو ایک نے تو فٹ اترنا ہوتا ہے نا اس میں. یہ مسئلہ ہے, یہ رک یعنی پروسیس یہ رک نہیں سکتا. آپ اور یہ آپ تو ایکسٹرنل کہہ رہے تھے نا,
وہ تو دنیا کا نظام بھی بدل رہا ہے سارا, وہ ساری چیز اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, پاکستان کی اس میں اہمیت ہے, تو پاکستان کو ذرا ٹرانسپیرنٹ بنانا پڑے گا, یہ سارا کچھ ہونا مضبوط پاؤں پہ کھڑا کرنا پڑے گا. میں اور بات کہتا ہوں کہ یہ جو نا اللہ تعالیٰ کی بھی تو کوئی لاٹھی ہوتی ہے نا جو چل رہی ہوتی ہے, بہت ہو گیا نا 77 سال یہ قبضہ گروپ جو ہے نا اس کا, تو اب کوئی عوام کے دن بھی تو پھرنے چاہیے. تو وہ چیز بھی جو ہے نا ذہن میں رکھیں, اور آپ اسے دیکھیں کہ یہ اگر چپ کر کے بیٹھ جاتے بھائی, وہ اس نے تحریک عدم اعتماد آ گئی, میں صرف آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہوا کیسے ہیں, 5 یا 7 ووٹوں کا فرق تھا, جی ٹھیک ہے, یہ بیٹھے رہتے, تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ یہ سارا پروسیس اگلے الیکشن کا ہوتا جو ابھی ہوا ہے, تو کس نے ان کو باولے کتے نے کاٹا تھا کہ وہ استعفے دے کے چلے گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ فیض امین نہیں بنا تھا, چپ کر کے بیٹھ جاتا, کچھ 3 سال کے بعد آخر وہ ہو سکتا ہے نواز شریف اور عاصم منیری کا پھڈا ہو جاتا ہے. اس نے مسلسل ایک تھریٹ کریٹ کر کے رکھی جس نے ان سب کو جوڑ کے رکھا, صفحہ پھٹنے ہی نہیں دیا. یار تو ہی چلا جا انگلینڈ, آخر نواز شریف چلا گیا تھا, تو بھی چلا جا, ان کو آپس میں لڑنے دے, پھر اپنے وقت کا انتظار کر اور پھر حملہ آور ہو جا, جب کمزور لمحہ ہو تب حملہ کر, یہی سیاستدان کا کام ہوتا ہے. اچھا فیض امین چپ کر کے بیٹھ جاتا, کیا ضرورت تھی سازشیں کرنے کی؟ نہیں, چپ کر کے نہیں بیٹھنا, پورا نیٹ ورک ایکسپوز کر دیا, جو کوئی جہاں بیٹھا ہوا تھا بیچارہ, نہ بندیال بچا, نہ کوئی وہ ریاض ملک بچا, ہر شخص کو جناب ایکسپوز کر کے چھوڑا. اب وہ ابھی تو یہ جو صرف ایک کیس کی بات آئی ہے نا, وہ جو کون سی سٹی تھی, ٹاپ سٹی والا, باقی جو کچھ ہوگا نا وہ تو ابھی یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے. تو کس نے کھولا؟ وہ ان کی حرکتوں نے کھولا. وہ بار بار مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, وہ ایک تھا نا ہمارا پہلوان اکی, اکرم عرف اکی پہلوان شاید تھا, تو اس کا مقابلہ ہوا انوکھی پہلوان کے ساتھ. اچھا, بڑا شور تھا وہ جو, تو وہ جی ایسا ہوا کہ وہ کہیں آرم لاک لگا لیا نا انوکھی نے اس کو, تو اس کے جناب اس نے زور شور لگایا, اس نے مضبوط پکڑ کے رکھا, وہ یہ اپنے ہی زور سے نا اس کا بازو نکل گیا, مقابلہ ختم ہو گیا. وہ بعد میں اس میں انوکھی نے بتایا تھا کہ میں نے تو ویسے آرم لاک لگاتے رہتے ہیں, تو چھوڑ دینا تھا تھوڑی دیر کے بعد, جب میں نے دیکھا یہ زور بہت لگا رہا ہے نا, تو میں نے مضبوط کر کے پکڑ لیا. تو کہتا میں نے نہیں نکالا بازو, اس نے خود اپنے زور سے نکالا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہوا ہے. یعنی یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عاصم منیر نے پلاننگ کر کے یہ سب ان کو پھنسا ہے, یہ اپنے ہی زور میں انہوں نے اپنا بیڑا کر رکھی ہے. اس پروگرام کا ایک حصہ تو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور اس ڈسکشن کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. عالمی حالات کے تناظر کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو وہ اس پروگرام کے دوسرے حصے میں سنیے گا. تب تک کہ ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.